دو مسائل ایسے ہیں جن میں بحث کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. اے جڑے تسی محسوس کر دیو نا بھی نال والا بندہ ڈھلا ہویا بیٹھا یا ستا پہ جگا لو تاکہ مسئلہ سمجھاواں. اے پوری تقریر ایک پاسے تے ہے، مسئلہ ایک پاسے. اس واسطے میں کہہ رہا ہوں باہر والے بھرا اتنے جڑے بیٹھو سارے بھائی توجہ کرو، جڑے گوڈے پھڑ کے بیٹھے چوکڑیاں مارو، تانوں مسئلہ سمجھا. ناراض نہ ہونا بھائی، اللہ آپ کو خیر و برکت دے. ناراض نہ ہونا، یہ تھوڑا سا نا چوکس ہو کے آپ کو سننا پڑے گا. توجہ ہے بھائیوں کی؟ دو مسئلے ہیں جن میں بحث کرنے کی اجازت ہی ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اور وہ کون کون سے مسئلے ہیں؟ ایک ہے مسئلہ تقدیر، جو کچھ ہے ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا، اس پر بحث نہیں کرنی. اور دوسرا ہے مسئلہ توحید، اللہ کے بارے میں یہ ایمان اور یقین اور ایقان رکھنا اللہ ہے، واجب الوجود ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ مستقل بذات ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی جتنی صفات ہیں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، غیر حادث ہے، وہ سب کا مالک، سب کو دیتا ہے. پر زیادہ آگے نہیں جانا کہ ہمیں تو اس نے پیدا کیا، اسے کس نے پیدا کیا، نہیں ادھر جا سکتے. دو مسئلے ہیں جن میں آپ بحث کر ہی نہیں سکتے ہو. بحثیت مسلم ہمارے اوپر پابندی ہے، ریڈ زون ہے ہمارے دماغ کا. آپ توجہ نہیں فرما رہے. یہ لکیر کھینچ دی، فرمائی سے آگے تم نہیں جا سکتے ہو، ختم. تقدیر کے مسئلے میں کیوں بحث نہیں کر سکتے؟ فرمایا کافر ہو کے مرو گے. وہ کیسے؟ فرمایا شیطان تمہارے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اگر میں نے وہی کرنا ہے تو پھر اللہ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا گناہ کرنا تو تبھی کیا، میں تو نہیں سی کرنا، وہ تو لکھے ہے تا ہویا ہے. میری تقدیر میں لکھا گیا کہ قتل، تب قتل ہوا ہے، نہ لکھدا تے نہ ہوندا. اب آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. فرمایا شیطان تمہیں کافر کر کے مارے گا. مسئلہ تقدیر کو آسان کر کے سمجھا دوں تاکہ تشنگی باقی نہ رہے. مسئلہ تقدیر یہ ہے جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہم نے کرنا ہے، یہ تقدیر کا مطلب ہے ہی نہیں. دوبارہ پھر سنیں جاگ کے، جو اللہ نے لکھ دیا وہی ہم کریں گے، یہ تقدیر نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم نے کرنا تھا. آنے والے ہمارے پیدا ہونے کے بعد جو ہم نے کرنا تھا اللہ نے اپنے علم سے پہلے ہی جان لیا اور وہی لکھ دیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جو لکھ دیا وہ کر رہے ہیں، میں نے کہا نہ، جو کرنا تھا. میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو یار، یہ بڑی خاص بات ہے. چلو اس پر میں تھوڑا سا اور کھول دوں. مولا علی مشکل کشا، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، زوج زہرا، تاجدار حلتا، مراد کل کفا. توجہ میری طرف دیکھیے بھائی، آپ تشریف فرما ہے. ایک شخص آ گیا کہنے لگا جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے اگر وہی ہونا ہے تو ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ مسکرانے لگ پڑے. فرما بڑا سوال گاڑ کے لایا ہے آپ پوجان، بڑا سوال بنائی بنا ہے. اس نے کہا آپ نے تو میرے سوال کو اتنا ایزی لیا. تو فرما تیرے سوال دے پلے کچھ ہوئے تا. آواز کمزوروں والی ہے، جوانوں والی نہیں آ رہی ہے. اس نے کہا مجھے سمجھاؤ. ادھر دیکھیے، آپ نے فرمایا یہ نہیں ہے کہ جو تقدیر میں لکھا وہی ہے تو پھر ہم دعا کیوں کرتے ہیں. فرمایا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ جب یہ دعا کرے جو مانگے وہ دے دینا، تے جدو تو منگنا ہی نہیں تو ڈھیڑی تینوں کیشا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے. میں کیا ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو. ہیں خالی جگہ ہوتی نا، خالی جگہ پر کرنی ہے، بھائی پر کرنے والا جو کر دے گا بعد میں نمبر دیں گے، انجی ہوتا ہے. فرمایا ہماری خالی جگہ لکھی ہوئی نامہ اعمال میں، ہماری تقدیر میں اللہ نے کہہ دیا جو یہ مانگے گا دے دینا. تو یہ بندہ کہ نہیں میں منگدا ہی نہیں تو وہ ڈھیڑی کے شئی ایتھے مانگ یا اللہ مینوں نمازی بنا. اللہ فرمائے گا اسی یو آکھے ہون بناؤ نمازی. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو یہ اصل مقصد ہے. یہ کہنا کہ جو تقدیر میں لکھی ہے وہ نہ 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 نہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے. چند چیزیں ہوتی ہیں تقدیر کی جو بدل ہی نہیں سکتی. توجہ ہے؟ اس کو مبرم حقیقی کہتے ہیں. جیسے ہم نے مرنا ہے، یہ بدل ہی نہیں سکتا. مرنا ہے تو مرنا ہے.
میں نے توجہ نہیں فرمائی نا. او بھائی مرنا ہے تے مرنا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری تقدیر میں اگر یہ لکھا گیا کہ یہ 60 سال کا ہو کے مرے گا اور اگر کوئی دعا کر دی اللہ والا ادھر قبول ہو جائے تو ہاں 1-2 سال زندگی بڑھ سکتی ہے. اے کیڑی گل ہوئی. میں کیا موت دا انکار نہیں کیتا, جے سال پاکاں دے آکھن تے مل گیا تو کیوں مردا پیا ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا ہے. ہزاروں مثالیں ایسی موجود ہیں. اللہ والے کے کہنے پر دعا ہو گئی بس اللہ خیر صلاح. مرنا تو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ موت ہی لے کے آیا تھا نا, تو آپ نے سامنے سے تھپڑ مار دیا تھا. یاد ہے حدیث مشکات شریف کی؟ آپ نے تھپڑ مارا, فرشتہ ہو جا پہ آنکھ دا ڈیلا نکل آیا. میں کہا اتنے مسئلہ ایک اور بھی حل ہو گیا تھا, جے نور دی آنکھ ہی نہیں ہوندی تو آنکھ نکلی کی میں. اس کا مطلب ہے بشری شکل میں آئے تھے. اللہ کی بارگاہ میں پہنچے, یا اللہ کے دیکھو گلے یہ تو مرو ہی نہیں ہے تو مینوں مارو آئی. بالکل سیم یہی. یا اللہ وہ تو مرنے کے لیے وہ تو مجھے مارنے لگا تھا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کی ہویا کی, حالانکہ اللہ نو ہر شاید پتا ہا. تو باری تعالیٰ میں آئی گیا. فرمایا کیویں کو پوچھیا دسیا کہ نہیں. فرمایا شکر کر بھئی کو آہ کڑھا کے آیا کدا. اگلی موڑ میں نہیں کردا. کہنے کا مقصد یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ یہ کیوں کیا تھا. فرمایا انہیں بغیر پوچھیا دسیا نہیں آونا, ساڑھے تو بعد اللہ دے حبیب نے بھی آونا ہی بغیر پوچھیا دسیا نہیں. کچھ بارگاہ ہوندیاں نے جتھے تینوں پوچھ کے جانا پینا ہے. ٹھیک ہے تو موت لے کے آیا ہے, پر ساڑھا رتبہ بھی اللہ دی بارگاہ چو ہے جنی دیر تک آکھیے نا موت نیڑے لگ ہی نہیں سکتی ہے. اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ تو میرے بھائی جتنے یہ بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں ان کی دعا سے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں. اگر نہیں استاد اے کیڑی گل, او میں کیا کھلو یار اے کیڑی گل ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے, حضرت قتادہ آگے حضور میری آنکھ پر نا تیر لگا, ڈیلا نکل گیا ہے, مجھے آنکھ چاہیے. اب نبی پاک فرماتے نہیں یار تیری تقدیر ہے جو لکھیا تیر لگنا, ہن آنکھ چلی گئی میں کیویں دیواں. او سنی تا بولو جڑا ٹکر کھاندے ہو حلال تا کیتا کرو مدینے منو. حضور نے تو یہ نہیں فرمایا جو یار تقدیر میں تھا ہو گیا میں کیا کراں. اس کا مطلب ہے کچھ تقدیریں, تقدیر کی سب سے مبرم حقیقی وہ نہیں بدلے گی جیسی میں نے مثال دی. مرنا ہے تو مرنا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے دوسری قسم معلق. معلق کا مطلب یہ ہوتا ہے لکھا ہوا تو یہ ہے, فرمایا اگر کوئی ہمارا پاک بندہ کہہ دے گا تو ہم بدل بھی دیں گے. مثال کے طور پہ میری موت لکھی ہوئی تھی پاکستان میں, میں دعا کروائی کسی اللہ دے ولی کو, انشاءاللہ میں مدینے مراں, اللہ فرمائے گا ہن او ساکھیا ہن بدلو چاہے مدینے مارو. آپ نے پھر توجہ نہیں فرمائی ہے یار. یعنی یہ بدل سکتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معلق. کیا کہتے ہیں؟ اور اسی میں تقدیر کی ایک قسم یہ بھی ہے, اس کے مقدروں میں تو لکھا ہوا جو کرنا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ کوئی نیکی کرے نا, تلاوت کرے, صدقہ کرے, خیرات کرے, تو کہا ہے نا اللہ نے جو صدقہ کرتا ہے بلائیں ٹلتی ہیں. اس کے اوپر بلا لکھی تھی اس نے صدقہ کر دیا. اللہ نے فرمایا تقدیر باویں لکھیا کھلوتا ہے, لیکن یہ بھی یسی فرمایا ہے صدقے دے نال بلائیں ٹلیاں نے کیتا ہے بلائیں ٹالو. کچھ تقدیر کے معاملات بندے کے عمل سے بدل جاتے ہیں, کچھ بزرگوں کی دعاؤں سے, اور کچھ ہیں جو پکے اٹل فیصلہ جو بدل سکتا نہیں. آر یو انڈرسٹینڈ؟ تقدیر کے مسئلے میں زیادہ بحث نہیں کرنی ورنہ شیطان تمہیں کافر کر کے مارے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بات, اللہ کی ذات کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی. اب یہی تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے لکھا ہے, ایک یہودی آیا نبی پاک علیہ السلام, پہلے لفظ مشرک کے بھی ہیں, مشرک آیا, اس نے کہا اللہ کا نسب بیان کرو. میں ہوں نا میرا نسب, میں میرا باپ میرا دادا میرا پردادا نسب ہے, شجرہ نسب جسے کہتے ہیں. وہ کہتا اللہ کا بیان کرو. نبی پاک نے فرمایا چلو دسنے آئیں. جبرائیل پاک ہے, یہ صورت آئی, آپ نے قل ہو اللہ شریف ساری پڑھی نا, آپ نے فرمایا اے نسب ہون گال کر. اس آ کہ یہاں تو کہہ دیا گیا کہ اللہ کا نسب نہیں وہ اللہ ہے. تے فرمایا ایو گال ہے وہ اللہ ہے, وہ نسب والے معاملے سے تو پاک ہے. انہیں آ کہ یار میں سوال کوئی کیتا تسی تو میں نے پریشان کر دیتا ہے. فرمایا پریشان نہیں, رب رب ہے, من. اچھا وہ چلا گیا. یہودی آ گئے, انہوں نے آ کر سوال کیا
وہ کہنے لگے کہ ہمیں بتائیے جو تمہارے رب کی صفتیں ہیں نا، وہ چونکہ ہماری کتابوں کے اندر جو پہلے نبیوں کی کتابیں تھیں وہ ہم نے پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ کی تعریفات موجود ہیں، ہم دیکھیں گے وہی ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے پھر جبرائیل کو بھیجا، محبوب سے کہا کہ قل اللہ پڑھ کے سنا دے انہوں نے۔ آپ نے پھر سنائی، وہ بھی سارے چپ۔ آپ نے فرمایا سناؤ تھوڑی کتاب کشا ہے کوئی چیز؟ اب انہوں نے کہا ماننا تھا، آئیں بائیں شائیں ٹال مٹول، وہ چلے گئے۔ تیسرے بندے آ گئے، انہوں نے کہا جی ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ کہا بالکل پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ کہا بالکل پیدا کیا ہے۔ یہ آسمان کو دھوئیں سے پیدا کیا۔ آپ کو پتہ یہ آسمان کیسے بنا تھا؟ دھوئیں سے بنا تھا۔ بولو تو صحیح چاہیے یار۔ زمین کیسے پیدا ہوئی؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ نے زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا۔ آج جھاگ نہیں، جھاگ اے دنال زمین بنی نے۔ کہا بالکل پیدا کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے پھر بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ دیکھو نا وہ گل کتنے لے کے جاندن۔ اللہ نے محبوب سے فرما قل ہو اللہ پڑھ کے سنا دیو۔ پھر قل ہو اللہ سنا، پریشان ہو آخر یہاں تو کچھ ایسا ہے ہی نہیں۔ فرمایا جب ہے ہی نہیں تو وہ رب ہے۔ سوالات پہ سوالات ہو رہے ہیں، جو یہاں تک پہنچتے ہیں اللہ کے بارے میں زیادہ آگے تک جاتے ان کو کہتے ہیں دہریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ بولو تو صحیح۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کوئی نہیں، نہ کسی نے، یہ خود بخود نظام چل رہا ہے، خود بخود۔ کہتے ہیں یہ زمانہ ہی سارا کچھ کر رہا ہے۔ توجہ ہے فرنٹ سیٹوں والوں کی؟ اللہ اکبر۔ اب اس مسئلے کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکولوں کالجوں میں ہر بندے کے ہاتھ میں یہ چھوڑا ہے، طرح طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں۔ رکھ دو بیٹے۔ اب سوال آ جاتا ہے اس مسئلے کو کلیئر کرو۔ اللہ کے بارے میں بڑے عجیب و غریب سوالات ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ خود ہو رہا ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم کے زمانے میں یہ فتنہ کھڑا ہو گیا۔ توجہ ہے؟ وہ کہتے تھے سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اس پر میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، ہمیں تو حضور کی زبان پر یقین ہے، بس ختم۔ اللہ ہے تو ہے، اور اللہ نے بھی کمال کر دیا۔ ساری کائنات کو فرمایا اللہ ہے، پر گواہ ہک کو بنایا۔ فرمایا معراج دی رات آ کے حبیبہ اکھیں ویکھ لا، باقی سارے سن کے مینوں اللہ منی کھلوتن، تو ویکھ کے ماننا۔ اس واسطے دیدار بھی کروا، ایک ہی گواہ، اور وہ حضور کی ذات ہے۔ لیکن کئی یہ بھی کہتے ہیں نہیں معراج ہوئی نہیں۔ میں کہ مڑ تینوں ہونی ہو سی، کچھ خدا کا خوف۔ قرآن میں ذکر موجود ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔ ادھر میری طرف دیکھو نا، میری طرف دیکھو بھائی گرامی قدر حضرات۔ امام اعظم کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ فتنہ باز پتہ کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ ہے تو بتاؤ پھر اللہ سے پہلے کون تھا؟ اب اس کا جواب کیا دیا جائے بھائی؟ جواب تو دینا پڑتا ہے۔ بس اوقات قرآن کی آیت نہیں پڑھنی پڑتی، ویسے سمجھانا پڑتا ہے۔ ایک بندہ آ گیا مولا علی کے پاس، آ کے کہنے لگا یہ بتاؤ ہم مجبور ہیں یا با اختیار ہیں؟ فرمایا تینوں ہنے سمجھا لینے ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا ایک پیر چاک ایک ٹانگ تے کھلو، ایک پاؤں اٹھا لو، ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب جو پاؤں اٹھایا تھا وہ نیچے رکھو، دوسرا اٹھا، اس نے اٹھا لیا، اور رکھا تو اس سے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا دو میں کٹھے چوک، کئی سمجھے اور کئی نہیں سمجھے، دونوں اکٹھے۔ ایک تے تو کھلو رہے ہیں، ادلے تے بھی ادلے تے بھی، دو چونے کہے تو نہیں چک دے۔ فرمایا بس اتنے کے مجبور ہیں، اتنے کے با اختیار ہیں۔ بس اے با، ہر کام میں ہمیں اختیار بھی نہیں ہے اور ہر کام میں ہم مجبور بھی، کچھ چیزوں میں مجبور ہے، کچھ چیزوں میں با اختیار ہے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب آ جاؤ۔ تو اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ نے قرآن کی تو آیت نہیں پڑھی۔ میں کہ او دا گھر پورا ہویا کہ نہیں ہویا؟ آؤ ذرا اسی طرح ہوں آپ بھی گھر پورا کرنا ہے۔ بندہ آ گیا، کہنے لگا جناب یہ بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا؟
اب سارے کہیں اوے بدبختہ ہے، اس بات کی طرف نہ جا، تو کافر ہے۔ واقعی نہیں، مجھے مطمئن کرو۔ اور کئی ہوتے ہیں جو اپنے امی ابو پر بھی مطمئن نہیں ہوتے، تو ان کا کیا علاج کیا جائے؟ اس نے ایک دوسرا سوال گھڑ لیا، اللہ ہے تو پھر دیکھتا کدھر ہے؟ دائیں دیکھے تو بائیں جانے والے گئے، اگر بائیں دیکھے تو جائیں جانے والے گئے۔ اب یہ دوسرا سوال ہے، کیا جواب ہے؟ سارے کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کر، کافر ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے مطمئن کرو۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی، اس نے تیسرا سوال گھڑ لیا، کہتا اگر اللہ ہے تو بتاؤ اللہ کرتا کیا ہے؟ وہ جو ہے نا سب حضرات کی، وہ سیا کہ یار تو چپ کر، تو کیڑے کمی پہ گیا زیادہ، اور جی میں آدھر نا بھی جتنا قد ہے اتنی گل کر، تو ایڈا اچھا کیوں جمپ ماردا پہ ہے؟ چپ ہو جا۔ اب جب اسے یہ بات کی جاتی ہے وہ پھر بھی نہیں مان رہا۔ اب یہ بات ہوئی، اس نے ایک اور سوال گھڑ لیا، اس نے کہا تم مجھے ثابت کر ہی نہیں سکے، بتا ہی نہیں سکے اللہ سے پہلے کون تھا، اللہ کرتا کہ اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ تو مان جاؤ یہ جو کچھ ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اس نے یہ شوشا چھوڑ دیا اور لوگ پریشان۔ او پتر، او بمنٹ ہاں بہ جا میرا پتر، سارا مجمع تیرے ویکھن لا پہ ہے، بولیے ذرا سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ یہ بڑے خاص مقام پہ بات کو، اگر 2 منٹ اوپر ہو جائیں آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ آج تو پھر اللہ کی بات ہو رہی ہے نا، اور یہ مسئلہ توحید کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اب جب یہ بات ہوئی نا تو مسئلے علماء کے پاس، علماء کہیں کہ یہاں تو بس خاموشی بنتی ہے، اب کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ مسئلہ چلا گیا امام اعظم کے پاس، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے ٹائم طے کرو، ہم مسئلہ سمجھائیں گے۔ امام اعظم کو بتایا گیا، آپ تشریف، آپ نے فرمایا فلاں دن، مثال کے طور پہ بھائی سوموار والا دن ظہر کے بعد فلاں گراؤنڈ میں ہم آ جائیں گے، وہاں بات ہوگی۔ او دے بھی سارے چیلے چمچے کڑچے چھوڑے سارے نال، اور ادھر سے مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے کہ ہمارے بابا جی آئیں گے امام اعظم اور مسئلہ سمجھائیں گے۔ امام اعظم تابعی بزرگ ہیں۔ ہوا کیا؟ جو ٹائم طے تھا امام اعظم اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچے۔ کتنا گھنٹہ؟ فرنٹ سیٹوں والے ذرا، آدھا گھنٹہ۔ اچھا اتنی جو آدھا گھنٹہ ٹائم اوپر ہوا نا، وہ بڑیاں گلاں کرے۔ اس نے کہا ویکھیا میں آکھیا سی تواڈے بندے نے کوئی نہیں آنا، اب میرے نال گل کوئی نہیں کر سکدا۔ وہ جناب یہ باتیں کر کے نا ایموشنل بلیک میلنگ شروع کر دی اس نے۔ لیکن جو مسلمان پکے تھے نا وہ کہنے لگے یار یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا بزرگ آئے گا ضرور، یہ بات پکی ہے، اندر سے مطمئن۔ لیکن جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا تھا پریشانی بھی بڑھ رہی تھی۔ ادھر سے دیکھا تو گراؤنڈ میں سے نا ایک بزرگ آتے نظر آئے، انہوں نے آکھا ذرا 2 منٹ چپ کرو، لگدا ساڈا سائیں آ گیا ہے۔ توجہ ہے سب پیارے بھائیوں کی؟ امام اعظم جلوہ گر ہو گئے، آتے ہی اس نے چڑھائی کر دی۔ اب مولوی صاحب تسی کوڑ مار دے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم جو ٹائم طے تھا کیوں لیٹ ہوئے ہو؟ تینوں نہیں پتا؟ بڑی اس نے چڑھائی کی، ایسے جناب بندہ کہ اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ امام اعظم چپ کر کے سنتے رہے۔ فرمایا بھئی ہون تو اپنی گل بند کر کے مینوں تا پوچھ بھئی میں کیوں لیٹ ہویا؟ وہ صاحب نے کہا جی ہاں بھائی بالکل ان کا حق بنتا ہے، ان سے پوچھیں، وضاحت لیں۔ اب آپ کی باری آ گئی ہے، ذرا آپ کو سمجھ بھی آ جانی چاہیے نا جی۔ سید امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا بھئی تجھے پتہ ہے نا کہ میرا گھر دریا کی دوسری جانب ہے؟ کہا ہاں بالکل۔ فرمایا یار بڑے بڑے عجیب نظارے، آج میں ایک عجیب نظارہ یہ تو دسنا بھی ہے جو ہوندہ ہے۔ سوال اس پر پہلے ہی رکھ دیا تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو نا۔ کہا یار وہ یکدم ایک آرا آیا ہے، آرے نے آ کر درخت کو چیر دیا، اس کے پھٹے بن گئے۔ یکدم ایک ہتھوڑا آیا ہے، ادھر سے کیل آ گئے، وہ ٹھکنا شروع ہو گئے، اور کشتی بن گئی، دریا میں آ گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ وہ کہنے لگا ویکھو تہاڈا مولوی اے مولوی ہے، وہ جنوں گل کرن دا چج کوئی نہیں، ایسے ہو سکتا ہے کہ جناب آرا بھی خود چلے، ہتھوڑا بھی خود چلے، کشتی بھی خود چلے، اور نہیں چل سکتی؟ امام اعظم کھڑے ہو گئے،
آپ نے گرجدار آواز میں کہا اے بدبختا، اگر ایک کشتی خود نہ بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، بتا یہ ساری کائنات خود کیسے بن گئی اور خود کیسے چل رہی ہے؟ ایک منٹ صرف سبحان اللہ بلند آواز سے کہیے، ہاتھ اٹھا کے ذرا۔ اب جب اس نے یہ جواب سنا تو وہ ڈر گیا، کہنے لگا اوئے ایک ہی ہویا، اور جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ میریاں جتیاں میرے سر رو، بھائی جو میں کہتا تھا وہی ہو گیا۔ فرمایا بتا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ کہ فرمایا جدو ایک کشتی نہیں چل سکتی تو پوری دنیا دا نظام کی میں چل رہا؟ دس امام اعظم نے تو بولن جوگا چھڑیا ہی نہیں۔ اب مسلمانوں نے نعرہ لگایا، انہاں کہ لے بھائی ساڑھے بابے نے نا جتھے ضرب ماری ہے نا، ضرب تھوڑی پنجابی ہے چاہے جتھے سٹ ماری ہے، بڑے ٹکانے والی تھاراں تے یہ تو بولن جو کیا نہیں رہا۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ہون بول، اس آکھیا بولن جوگا چھڑیا ہی نہیں تو ساتھ میں کی میں بولا ہوں۔ مسلمان ہیوی ہو گئے، نعرے لگ گئے۔ تو انہوں پتا جس لئے بندہ بول پوے تو مڑا اگلا بندہ تو پزل ہو جاندہ ہے۔ کہنے لگا اچھا میرا ایک اور سوال ہے بتاؤ۔ فرمایا ہیں جن نہیں تینوں نے میں جواب دے مانگا جی میں دے مانگا حق ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے یہاں پر ممبر لگوا، ممبر لگوانے کے بعد مجھے اوپر بٹھا، تو سامنے کھڑا ہو، چونکہ تو ہے سوالی، تو نے کرنا ہے سوال، میں ہوں جواب دینے والا۔ سوالی ادھر کھڑا ہوتا ہے، جواب دینے والا ادھر ہوتا ہے۔ تینوں پوچھن دی چاس آوے، مینوں دسن دی چاس آوے۔ اب مسلمانوں نے پھر نعرہ لگا، نہ کہ کر گل بابے اور نال جلدی ہو، مرتا کیا نہ کرتا۔ ممبر لگوایا، امام اعظم کو اوپر بٹھایا، اب سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ آپ رونے لگ پڑے۔ آپ نے فرمایا ویسے تو وہ رب ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ میں اپنے حبیب کی ذات پہ درود بھیجتا ہوں، فرشتوں ایمان والو تم بھی بھیجو، ویسے تو اس کا یہ مبارک یہ سلسلہ ہے، لیکن اس ویلے پتہ کی پیا کر دئی کہ دس۔ فرمایا میرے ورگے ایک گناہگار انسان نو ممبر تے بہا کے عزت دیتی جاندہ ہے، تو تیرے ورگے مردور نو سامنے کھلار کے ذلیل کیتی جاندہ ہے۔ یہ نو سمجھ آئیے ہو، بولو پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، آج کے نعرے ادھار رکھ لیں، میں ویسے بھی 2 منٹ اوپر لے گیا ہوں بھائی، آج سارے بھائی مجھے معافی دے دینا، یہ صرف بات مکمل ہو جائے، ناراض نہ ہونا۔ وقت کے ہم پابند ہیں، آپ کو پتہ مرکز میں وقت پر سارا کام ہوتا ہے، لیکن یار تھوڑا سا معافی دے دیں آج۔ اوہ سبحان اللہ تے آنکھو چاہو میری چوپ کی تھی قوم، توجہ ہے پیارے بھائیوں کی۔ آپ نے فرمایا اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ جب یہ بات سنی نا تے اوتے ہو گیا پانیوں پانی۔ اس نے کہا یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ پتر اوہ ایدے بے خوئے خدا مدینے لے جا بھی۔ دوستانی عزیز، اس نے جب دوسرے سوال کا جواب سنا ذلیل ہو گیا۔ لیکن کئی بندے ہوندے نا سیانے آدھے نے مچھلی ہمیشہ پتھر چٹ کے مڑ دیئے، ویسے اس کو سکون نہیں آتا۔ اس نے کہا میرا ایک تیسرا سوال بھی ہے۔ فرمایا ہن تو سوال کیتی آ میں بیٹھا جو ہاں۔ اس نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے، بتاؤ اگر اللہ ہے تو دیکھتا کس طرف ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیرا یہ مسئلہ حل کرتے ہیں بھائی، توجہ ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک چراغ لے کے آؤ، موم بتی دیا کچھ بھی ہو، چراغ جلنے والا۔ اس نے کہا جی آپ مسئلے کا جواب دیں، آپ چراغ کیوں منگوا رہے ہیں؟ فرمایا اے مسئلہ تینوں سمجھیو دے نال آؤنے، جاؤ چراغ لے کے آؤ۔ اب لوگوں نے بھی سب نے کہا، چونکہ لوگ اب مسلمان تکڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جلدی کر۔ وہ بیچارہ گھومتا رہا، ایک چراغ ڈھونڈ کے لایا۔ آپ نے فرمایا یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں اور تو کھڑا ہے درمیان میں رکھ کے چراغ جلا۔ اس نے چراغ جلا دیا۔ آپ نے فرمایا غور سے دیکھ۔ اس نے دیکھا۔ آپ نے فرمایا بتا یہ چراغ کدھر دیکھ رہا ہے؟ تھوڑا سا کامن سینس استعمال کریں، بتا کدھر دیکھ رہا ہے؟
اس نے کہا ایک کدھر دیکھے گا؟ اعتہار پاسے. فرمایا کیوں؟ آخر روشنی ہے، چراغ ہے. فرمایا پھر تجھے نہیں پتا؟ تو کہتا ہے رب کدھر دیکھتا ہے؟ اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں یہ بھی کروایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. جو تیرے ہاتھ سے نور چمکے اگر وہ ہر طرف دیکھتا ہے تو میرا رب ہر طرف نہیں دیکھ سکتا ہے؟ بتا ذرا. حضرت جی جب یہ بات ہوئی تو مجمع کے اندر ایک کرنٹ پیدا ہو گیا. آپ نے فرمایا تیرے 3 سوالوں کے جواب میں دے چکا، اب چوتھے کا جواب. چوتھا سوال. اس نے کہا حضرت میرا چوتھا سوال یہ ہے، مجھے بتاؤ اللہ سے پہلے کون تھا؟ فرمایا یہ بھی تمہیں بتاتے ہیں تمہیں. آپ نے فرمایا قریب آ. وہ قریب آ گیا. فرمایا اور قریب آ گیا. فرمایا گنتی عمدی ہے، گنتی آتی ہے؟ کہتا ہے آتی ہے. فرمایا گن. اس نے کہا اس مسئلے کا گنتی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا جی میں دیوے دا کوئی نہ ہی. وہ بھی تو تجھے سمجھا ہی دیا نا، گن جلدی کر. لوکاں نے آکھیا اگے تے بڑی ٹان ٹان کرنا ہوں، بول ہون دے جواب بابے ہوراں دا. اب مرتا کیا نہ کرتا، گننا تو تھا 1 2 3 4 5 6. فرمایا رک 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 رک، اتنی کافی ہے. فرمایا واپس ہٹ. آجا جی 6 تے 5 تے 4 تے 3 تے 2 تے 1. فرمایا آگے چل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. فرمایا رک 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 رک، واپس آ. او جی 11 10 9 8 7 5 4 6 جو سارا کچھ 10 کے 1. فرمایا اگے تو بڑا بھج کے جاندہ پہ ہیں، ایک تو پچھے ہٹ. جس کو سمجھ آئی ہے وہ بتائے نا. ایک تو پیچھے ہٹ. کہنے لگا جناب مولانا صاحب میں کیسے ہٹوں؟ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں. فرمایا جو تیرا بنایا ہوا ایک ہے، اگر اس سے پہلے کچھ نہیں تو میرا رب بھی ایسا ایک ہے کہ اسے پہلے بھی کوئی نہیں ہے. بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟